کنفیوژن 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 السلام علیکم، میں ہوں تزمین جاوید اور آپ دیکھ رہے ہیں خبر سے تجزیے تک۔ یہ جو میں نے کہا کنفیوژن کنفیوژن کنفیوژن، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی شاید وجہ یہ ہے کہ پاکستان کو ابھی تک نہیں معلوم ہو رہا کہ کیسے رسپانس دینا ہے، خاص طور پہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کا جو پیس پلان جو آ چکا ہے، معاہدہ جو آ چکا ہے، جس پر ابھی تک معاہدہ تو نہیں کہہ سکتے، اس کو منصوبہ ہی کہہ سکتے ہیں۔ اور اس کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان نے پہلے اس کو ویلکم کیا، لیکن اگلے ہی روز اسحاق ڈار صاحب نے کہا جو وزیر خارجہ ہیں کہ ہمارے پوائنٹس اس میں انکلوڈڈ نہیں ہیں۔ اور پھر اطلاعات یہ آئیں، ایکزوکس ایک نیوز ویب سائٹ ہے امریکہ کی، اس نے یہ خبر دی ہے کہ 11 آور پر بنجامن نیتن یاہو جو اسرائیل کا وزیر اعظم ہے، اس نے 11ویں اس نے تبدیلیاں کروا لی بالکل عین مرحلے پہ، کیونکہ وہ واشنگٹن گیا ہوا تھا، وائٹ ہاؤس میں اس نے ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کی اور ملاقات کے ذریعے سے ساری چیزیں اسرائیل کے حق میں کر دی ہیں۔ پاکستان نے، سعودی عربیہ نے، یونائٹڈ عرب ایمریٹس نے، ٹرکی نے اور ایک دو اور ممالک نے مل کے ایک جوائنٹ ڈکلیریشن دی کہ جس میں ویلکم تو کیا گیا ہے کہ یہ جو معاہدہ، اور بالکل ہم بھی یہ کہ سمجھتے کہ اگر خون خرابہ رکتا ہے فار دا ٹائم بینگ بھی صحیح تو یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ جو پوائنٹس آ رہے ہیں کہ جس کے ذریعے سے جو نکات آ، جس کے ذریعے سے تاثر یہ مل رہا ہے کہ یہ جو منصوبہ ہے جو ڈونلڈ ٹرمپ اور نیتن یاہو نے جو 11ویں گھنٹے میں بالکل تبدیل کر دیا، کیا اس سے غزہ کے لوگوں کو ملے گا؟ اس کے اندر پرابلمٹک چیز یہ ہے کہ انٹرنیشنل سٹیبلائزیشن فورس ISF بنائی جائے گی اور اس کے حوالے سے وہ یہ دیکھے گی کہ غزہ کی سیکیورٹی کو کس طرح سے فلسطینیوں کو منتقل کیا جائے۔ لیکن جو چینجز ہوئی ہیں اس میں یہ چینج، ایک امپورٹنٹ چینج یہ کیا گیا ہے کہ اسرائیل ان سارے مرحلے میں غزہ میں رہے گا اور 3 سٹیجز میں نکلے گا وہاں سے، اس کا انخلا ہوگا۔ مطلب اسرائیل کی جو آرم فورسز ہیں یا IDF جس کو آپ کہتے ہیں، تو یہ ایک پرابلمٹک بات ہے۔ دوسرا یہ کہ پہلے والے ورژن میں یہ تھا، اور یہ ایکسوکس رپورٹ کر رہا ہے اور یہ وہ ورژن تھا کہ جب حماس کو جو قطر کے اندر اس کی جو موجودہ قیادت ہے اس کو وہاں کے جو امیر یہ پیش کر رہے تھے، اس کے اندر یہ تھا کہ حماس کو ہم معافی مل سکتی ہے یا معافی نہیں تو ان کو ایک سیف پیسج مل سکتا ہے اور ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ لیکن اب کا جو نیا ورژن آیا ہے، جو ایڈیٹڈ ورژن ہے، اس کے اندر حماس کو غیر مسلح ہونا پڑے گا۔ جو اب تک کی اطلاع ہے، حماس نے کوئی اس پر جواب نہیں دیا ہے اور کہا ہے کہ 3 یا 4 روز کے اندر ہم اس پر جواب دیں گے۔ لیکن آج مڈل ایسٹ آئی یہ رپورٹ کر رہا ہے، مڈل ایسٹ آئی ایک برٹش نیوز ایجنسی ہے، اس نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ شاید تمام مسلمان ممالک جو ہیں متفق ہو جائیں یہ ایڈیٹڈ ورژن پہ، کیونکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ایٹ لیسٹ فار دا ٹائم بینگ پیس کو ہمیں موقع دینا چاہیے، جس میں ایجپٹ خاص طور پہ وہ زیادہ دلچسپی دکھا رہا ہے، کیونکہ غزہ کی ریکنسٹرکشن کے حوالے سے مصر کو بہت بڑا کام اس پوائنٹس کے اندر مل رہا ہے اور انویسٹمنٹ آئے گی، اور مڈل ایسٹ کے ماڈل پہ یا جو یونائٹڈ عرب ایمریٹس کے ماڈل پہ یہ کہا یہ جا رہا ہے کہ غزہ کو ڈیولپ کیا جائے گا۔ بہت سے حوالوں سے انٹرنیشنل سٹیبلائزیشن فورس پر بھی بات کی جا رہی ہے کہ اس کے اندر کن ممالک کے افواج کے لوگ ہوں گے۔ اسحاق ڈار صاحب سے جب سوال کیا گیا کہ پاکستان آرمی بھی کیا اس کے اندر جا سکتی ہے، تو اس میں وہ تھوڑے سے ویل گارڈڈ نظر آئے۔ انہوں نے کہا کہ قیادت فیصلہ کرے گی، اور ابھی تک کوئی بھی نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ نہیں ہوئی ہے، اس حوالے سے کیبنٹ کے اندر میٹنگ نہیں ہوئی ہے، تو یہ بہت کنفیوژن ہے۔ لیکن فار دا ٹائم بینگ اگر اس کے ذریعے سے غزہ کے لوگوں کا خون رکتا ہے، قتل عام رکتا ہے، تو اس پر بھی ایک ہمیں خوشی ہونی چاہیے۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر 2 ریاستی حل پر پاکستان متفق ہو جاتا ہے تو کیا یہ وہی بات ہوگی کہ آپ اسرائیل کو خاکم بداہن ریکگنائز کر رہے ہیں، قبول کر رہے ہیں؟ اس پہ ڈیفرنٹ آرگومنٹس ہیں، کیونکہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ 2 ریاستی حل کی بات 1949 کی ریزولوشن سے اقوام متحدہ کے تحت کی جا رہی ہے، اور اس کا کوئی مطلب، اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جا رہا ہے۔ لیکن پھر ہم کیا کریں کہ قائد اعظم محمد علی جناح جو ہمارے بانی ہیں، ان کا جو لیٹر ہے فارمر US پریزیڈنٹ ٹرومین کو، اس کے ذریعے جو انہوں نے لیٹر آج بھی US آرکائیوز میں وہ موجود ہے، اس میں قائد اعظم محمد علی جناح صاحب نے کہا تھا کہ اسرائیل کا وجود جو ہے وہ انیکسیپٹیبل ہے، اور یونائٹڈ نیشنز کے حوالے سے جو یونائٹڈ نیشنز کی قرارداد ہے یہ الٹرا وائرز ہے، یعنی یہ غیر قانونی ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ اس کے ذریعے سے، دیکھیں ان کی دور اندیشی دیکھیں ہمارے بانی کی قائد اعظم محمد علی جناح کی، کہ اس کے ذریعے سے ہمیشہ مشرق وسطیٰ میں اور عرب دنیا کے اندر ایک بھونچال رہے گا۔ ان موضوعات پہ بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر اینالسٹ ہیں، سینئر کالم نگار ہیں، سپورٹس پہ لکھتے ہیں، انٹرنیشنل ریلیشنز پہ لکھتے ہیں، ملک کی سیاست پہ لکھتے ہیں، نیر الدین احمد صاحب۔ نیر صاحب، کنفیوژن ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ بالکل آخری مرحلے میں نیتن یاہو نے اپنے حق میں اس کو تبدیل کر دیا، اور اب تبدیل تو ہو چکا ہے، اب کیا کیا جائے؟ جی آپ صحیح فرما رہے ہیں،
انہوں نے آخری لمحے میں تبدیل نہیں کیا. وہاں جب یہ گئے ہیں واشنگٹن نیتنیاہو، تو ان کی ٹرمپ سے ملاقات سے پہلے تقریباً 5 گھنٹے کی میٹنگ ہوئی ہے، اور وہاں بیٹھ کے یہ سارا جو ہے نا سلسلہ اس کو چینج کیا گیا ہے، اور اس میں آپ سمجھ لیں کہ دن کو رات اور رات کو دن کر دیا گیا. تو اس کے اوپر بالکل جسے کہتے ہیں، میں نے خود پڑھا ہے ڈان میں اسحاق ڈار صاحب کا بیان، کہ یہ وہ چیز نہیں ہے جو ہمیں دکھائی گئی تھی، اور ہمارے ساتھ یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ یہ کانفیڈینشیل ہے. اور اس کے بعد ٹرمپ نے اس کو ظاہر ہے کانفیڈینشیلٹی کو ختم کر دیا، اور وہ ایک نیا پیپر سامنے لے آئے. اب نیا پیپر سامنے لائے ہیں تو اس میں قطر کی طرف سے بھی آپ کو پتہ ہے آواز اٹھی ہے، اور سعودی عرب سے بھی اٹھی ہے. لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ فی الحال جب تک یہ حماس والے اس کو ایگری یا ریجیکٹ نہیں کرتے، اس وقت تک یہ انڈر کنسیڈریشن ہے. اور انڈر کنسیڈریشن کا مطلب یہ ہے کہ حماس والے اس میں اپنی تجاویز پرورش دیں گے، تو ابھی تھوڑا ٹائم لگے گا. جبکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ مجھے 3 سے 4 دن میں جواب چاہیے. تو اس ساری گیم میں مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ اسی طرح ہو رہا ہے جیسے ایران کے ساتھ انہوں نے فرائیڈے کو جب حملہ کیا تو تھرسڈے کو یا فرائیڈے کو ہی کہہ دیا تھا، یہ بات ہے جون کی، 9 جون یا کون سی جون تھی، کہ آپ سے ہم عمان میں سنڈے کو ملیں گے. تو یہ جو ٹاک اور وار کا ان کا ایک ہے نا سلسلہ، یہ اس میں لا کے اور پھر اس کے بعد اٹیک کرتے ہیں. اور یہ موسٹ پروبیبلی مجھے لگتا ہے کہ یہ پیچھے رہ جائے گی بات، اور پہلے ایران سے نپٹا جائے گا، تاکہ ایران کے بعد پھر جس طرح سننے میں آ رہا ہے کہ نیوکلیر اٹیک تک کی باتیں ہو رہی ہیں سوشل میڈیا پہ، اگر آپ ایکس میسیجز دیکھیں، تو اس کے بعد یہ ہے کہ ان کا کوئی والی وارث رہے گا پوچھنے والا، پھر یہ جو مرضی کرے غازہ میں، پھر اس پیپر کی بھی ضرورت نہیں رہے گی. ٹھیک ہے، ہمیں مرتضی نقوی صاحب جوائن کر چکے ہیں، سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں. مرتضی صاحب، یہ نیئر صاحب نے حوالہ دیا کہ امریکہ جب ایران سے مذاکرات کر رہا تھا، کسی طرح کے مذاکرات جب کر رہا تھا نیوکلیر کے حوالے سے، نیوکلیر پروگرام کے حوالے سے، حملہ ہو گیا. بالکل تاریخ ہے. اب یہ والا معاملہ ہے، غزہ والا معاملہ ہے. مطلب دیر از اے پرسیپشن کہ یو کین ناٹ ٹرسٹ دی امریکنس، آپ امریکیوں پہ بھروسہ نہیں کر سکتے. اور ابھی یونائٹڈ نیشنز نے جو IEAA ہے اس نے پھر سے فائن یا کچھ سینکشنز امپوز کر دیے ایران کے نیوکلیر پروگرام کے حوالے سے. بہرحال ایران نے اس امن معاہدے کی یا منصوبے کی تائید نہیں کی ہے. تو کیا آپ کو لگتا ہے آئندہ دنوں میں پھر سے اسرائیل توجہ ہٹانے کے لیے غزہ سے جو وہاں پہ وہ بربریت کر رہا ہے ایران پہ حملہ کر سکتا ہے؟ دیکھیے تزمین، سب سے پہلے یہ جو آپ جس مذاکرات کی بات کر رہے ہیں اس کا جواب دینا ضروری سمجھتا ہوں. مذاکرات ہوتے ہیں ون ون کی بنیاد پر. کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز آپ کی ہوں گی جس پر سامنے والے کو ایگری کرنا ہوگا، کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ان کی ہوں گی جس پر آپ کو یا مجھے ایگری کرنا ہوگا. یہ کس طرح کے مذاکرات ہیں کہ جس میں امریکہ آرڈر دے رہا ہے کہ آپ کو یہ کرنا ہے، ورنہ 4 دن کے اندر، 5 دن کے اندر یا 1 مہینے میں ہم آپ پر حملہ کر کے آپ کا کام تمام کر دیں گے؟ یہ مذاکرات کہاں ہیں؟ یہ تو ڈکٹیشن ہے سر. ڈکٹیشن کو مذاکرات کا نام دینا دنیا کی سب سے بڑی بے وقوفی ہے. عالمی برادری جسے مذاکرات کہہ رہی ہے وہ ڈکٹیشن ہے. میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ مذاکرات کی تعریف میں تبدیلی آ گئی ہے یا نئے مذاکرات ہمیں سکھائے جا رہے ہیں. یہ مذاکرات ہے ہی نہیں. اس کو کہا جاتا ہے ڈکٹیٹ کرنا، تعمیل کرنا، دوسرے کے اوپر اپنی آئیڈیالوجی، اپنی سوچ کو امپوز کرنا، اس پہ حمل کرنا کہ آپ اسے انجام دیں. یہ کہاں سے مذاکرات ہوا ہے؟ پہلی بات تو یہ مذاکرات نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ایران، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس پورے خطے کے اندر اگر اس وقت کوئی ریزسٹ کر رہا ہے اسرائیل کے آگے تو وہ ایران ہے. باقی اس خطے کی پوری جو کمیونٹی ہے، جو قومیں ہیں، وہ سب بک چکی ہیں. وہ تو چاہتی یہ ہیں کہ کسی طرح سے غزہ کا چیپٹر کلوز ہو اور ہمارے اسرائیل سے تعلقات بحال ہوں، کیونکہ ان کے اسرائیل کی تعلقات کی بحالی کے اندر جو سب سے بڑا ہرڈل ہے وہ غزہ ہے، اور غزہ کو سپورٹ کرنے والا جو سب سے بڑا ممبر ہے وہ ایران ہے. نہیں لیکن مرتضی صاحب، اگر نہیں، مرتضی صاحب سوال لے لیجیے گا نا، اگر جنگ بندی ہوتی ہے، غزہ کے لوگوں کا خون رکتا ہے،
اس میں برا کیا ہے؟ کیوں دیکھیں بات یہ ہے کہ مائٹ از آلویز رائٹ کا اس وقت مرحلہ ہے نا دنیا بھر میں، جس کی طاقت اس کی، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، یہ وہی والی بات ہے نا. لیکن اگر فور دا نہیں ٹائم دیکھیں نا، نہیں تزمین، جنگ بندی ہو کس قیمت پر رہی ہے؟ جنگ بندی میں جو مذاکرات کا یا جو جنگ بندی کا ایک شیڈیول دیا گیا ہے، 20 نقاطی فارمولا جو دیا گیا ہے، اس میں فلسطینی ریاست کو ریکگنائز کرنے کی بات کہاں ہے؟ اس میں حماس جس نے اپنی تمام کی تمام قربانیاں اس راہ میں دے دیں، اسے کہاں اسپیس دیا گیا ہے؟ اس کو تو کہہ رہے ہیں آپ جو ہے وہ ہتھیار ڈال دیں اور عام معافی کا اعلان لے لیں تاکہ آپ کو بالکل اسی طرح سے مارا جائے جس طرح سے جو ہے وہ مختلف تاریخ کے قصائص کے اندر ظالم بادشاہوں نے جس طرح سے قوموں کے ساتھ کیا کہ پہلے ہتھیار ڈلوائے، اس کے بعد لائن سے کھڑا کر کے مار دیا گیا. یہ تو اس میں کہاں ہے ایسی بات کہ جس پر فلسطینی سکھ کا سانس لینے کی بات کریں؟ یہ تو ڈرامہ ہے کہ جو یعنی دانا ڈالنا، جسے آپ ہماری سلینگ لینگویج کے اندر، بازاری لینگویج کے اندر اسے کہتے ہیں دانا ڈالنا، یہ دانا ڈال رہے ہیں. یہ تو پورے فلسطین کو کھائیں گے، اس کے بعد یہ لبنان کو دانا کھائیں گے، ڈالنا اس کے ہے. بعد اچھا ٹھیک ہے مرتضیٰ صاحب، میں آگے چلتا ہوں ڈسکشن کو لے کے. نیئر صاحب یہ کہہ رہے ہیں مرتضیٰ نقوی صاحب کہ دانا ڈالنا ہے ایک طرح سے، اور یہ جو انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس کی بات کی جا رہی ہے ISF کی، اور جو کہ ٹرانزیشنل گورنمنٹ کو بھی سپورٹ کرے گی. ٹرانزیشنل گورنمنٹ کے بارے میں پروپوزل یہ ہے کہ فلسطینیوں پر مبنی یہ گورنمنٹ ہوگی، اور جس کو پیس بورڈ جو ہے جو امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب اور ٹونی بلیئر مل کے دیکھیں گے. اب یہ ایک انٹرسٹنگ سچویشن ہے. اب اس ISF کے اندر انڈونیشیا نے تو کہہ دیا ہے کہ بھائی ہمارے 20,000 لوگ، 20,000 فوجی جائیں گے. پاکستان کے حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے. نہیں صاحب، پاکستان ایز اے رسپانسبل اسٹیٹ، ہم نے بے شک یونائٹڈ نیشنز کی پیس کیپنگ مشنز میں ہمیشہ ہم نے دنیا بھر کے اندر امن کے لیے کام کیا ہے. اس مرحلے پہ جہاں پہ سینسٹیوٹیز بہت زیادہ ہیں، اور عوام جو ہے اگر آپ کسی بھی عام آدمی سے پاکستان میں پوچھیں، وہ کہتے ہیں ایک ریاستی حل ہو. یہ بہت ہی کیچ 22 سچویشن ہے، بہت مشکل سچویشن ہے. اس سے کیسے نکلا جائے؟ دیکھیں اسی سلسلے میں میں نے 2-3 دن پہلے ایک ٹویٹ کی تھی، اور آپ نے بھی دیکھی ہوگی. ٹویٹ نہیں، ایکس میسج کیا تھا. تو اس میں نے یہ لکھا تھا کہ یہ ساری جو گیم ہو رہی ہے اس میں کہیں پر اقوام متحدہ کا تو نام ہی نہیں آ رہا ہے. اس لیے میں نے کہا تھا کہ پاکستان کے بہت سیزن ڈپلومیٹ ہیں، جلیل عباس جیلانی صاحب، ان کو یونائٹڈ نیشن کی طرف سے اس میں اپنا نمائندہ بنا کے ان مذاکرات کے بیچ میں ڈالا جائے، تاکہ جب ساری بات ہوگی اور یونائٹڈ نیشن کی فوج آئے گی تو بھی یونائٹڈ نیشن کے کچھ ریزولوشنز بھی تو ہیں اس کے بارے میں، اور ان ریزولوشنز میں صاف صاف یہ کہا گیا ہے کہ جناب یہاں پہ جو فلسطینی حکومت ہوگی اس کا ایسٹ یروشلم میں باقاعدہ دارالخلافہ ہوگا. تو وہ ایک کمپریہنسو بات ہے. یہ جناب یہاں پر بلڈوزر پھیرنے کے چکروں میں ہیں اور یونائٹڈ نیشن کو صرف اس وقت یوز کرتے ہیں جس وقت ان کو ضرورت ہوتی ہے. آگے پیچھے یونائٹڈ نیشن یاد ہی نہیں آتا. یونائٹڈ نیشن کے تو انہوں نے، آپ یہ دیکھیں کہ جو سابرا شتیلا کے حملہ ہوا تھا آج سے بہت عرصے پہلے لبنان میں، تو اس وقت بھی تو یونائٹڈ نیشن کی فورسز وہاں تھی، ان کو بھی انہوں نے مارا تھا. کوئی پوچھتا ہی نہیں یونائٹڈ نیشن کو. اور ٹرمپ صاحب کو آپ دیکھیں کہ انہوں نے اس تقریر میں یونائٹڈ نیشن کو وہ لتاڑا ہے کہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ تقریر ہو رہی ہے یا کہ تماشا آ رہا ہے، UN میں بیٹھ کے UN کو برا بلا نہیں. آپ یہ بات کر رہے ہیں، یہ اینٹونی گوٹریس جو ہے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل، یہ نیتن یاہو کو بالکل نہیں بھاتے ہیں. مرتضیٰ نقوی آگے چلتا ہوں، میں آپ کی طرف گفتگو کو لے کے آتا ہوں. آپ بے شک اس وقت ایران میں ہیں لیکن پاکستان کی سیاست میں بہت دلچسپی بھی لیتے ہیں. یہ بتائیے گا، یہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے یہ فوراً ایک ٹویٹ ڈالا اور کہا کہ ہم ویلکم کرتے ہیں یہ جو منصوبہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے لائے. پھر اگلے ہی روز ساگرا صاحب کو ریئلائز شاید ہوا کہ نہیں یار غالباً، بلکہ انہوں نے کہا، اعتراف کیا کہ ہمارے پوائنٹس نہیں ہیں، اور ہم ان کی بات کو مان بھی لیتے ہیں، کیونکہ بات یہ کہ نیتن یاہو از اے ویری اسمارٹ گائے، کچھ بھی کر سکتا ہے. آپ نہیں سمجھتے کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے تھوڑی سی جلدی کر دی؟ بات یہ ہے کہ جلدی اور دیر کا مسئلہ نہیں ہے. نہیں صاحب، مرتضیٰ صاحب سے سوال ہے، میں آتا ہوں آپ کی طرف. جی اصل میں تضمین جلدی اور دیر کا مسئلہ نہیں ہے. میرے الفاظ گو کہ تھوڑے سخت ہیں لیکن حقیقت پر مبنی ہیں. دیکھیں نا، جس آدمی کو جس کام کے لیے بٹھایا جاتا ہے وہ وہی کرتا ہے، وہ جلدی یا دیر نہیں دیکھتا ہے. جو ٹاسک دیا گیا تھا یا جس ٹاسک کے لیے
لایا گیا ہے ان کو، لازمی بات ہے وہ ٹاسک پورے کیے جائیں گے سر. یہ تو آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں، میں اس سے زیادہ کیا کہوں کہ جس مقصد کے لیے پاکستان کا پورا جو ہے وہ اقتصادی انفراسٹرکچر تہس نہس کر کے، پاکستان کی امنیت کو برباد کر کے، پاکستان کی نظم کو تباہ کر کے جن لوگوں کو لا کر بٹھایا گیا، ان لوگوں سے اگر یہ کام نہیں لینا تھا تو پھر یہ خاموشی اور یہ دنیا کا سلسلہ، یہ سارے یہ تو کامن سی بات ہے. یہ سر میں کیا کہوں، یس سر والی بات ہے، بس اس پر اس سے زیادہ میں کوئی اچھا رائے دینا یس نہیں سر چاہتا. والی بات ہے، پہلے اس نقطے کو یہیں پہ روکتے ہیں. نیت صاحب آپ کچھ کامنٹ کیجئے، یہ شہباز شریف صاحب کو اتنی جلدی کیا تھی سر؟ شہباز شریف صاحب کو جلدی کا تو وہی جواب دے سکتے ہیں، ہمیں تو نہیں پتا جلدی کیا تھی. نہیں کوئی آپ کوئی ایک تجزیہ تو کر سکتے نا. بینیفٹ آف ڈاؤٹ تو دیں نا شہباز شریف صاحب کو اچھا کہ ان کے ساتھ جو ایک ایگریمنٹ ہوا، اگلے دن چند ہی لمحوں بعد اسحاق ڈار نے اس چیز کو ایکسپلین کر دیا تھا. ڈان کی خبر ہے، میں آپ کو دکھا بھی سکتا ہوں کہ یہ وہ نہیں ہے جو ہم سے ڈسکشن ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اور میں آپ کو شروع میں ہی بتایا تھا کہ 5 گھنٹے یہ بیٹھا ہے وہاں پہ جا کے نیتن یاہو، جو ٹرمپ سے میٹنگ ہونی تھی اس سے پہلے اس نے میٹنگ کی ہے، اور اس میٹنگ میں اس نے یہ کہا ہے کہ جی یہ سارا چینج ہو گیا جو کچھ اب آپ کے سامنے آیا ہے، یہ وہ ہے ہی نہیں ڈرافٹ. ٹھیک ہے، وہی میں نے بھی انٹروڈکشن میں یہ بات کہی تھی کہ اس میں وہ بات نہیں ہے، اور اسحاق ڈار صاحب نے بھی یہ بات کہی کہ یہ بالکل ایڈیٹڈ ورژن ہے. اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 5 گھنٹے ملاقات ہوئی، بالکل 5 گھنٹے ملاقات ہوئی. ڈونلڈ ٹرمپ کا داماد بھی اس میٹنگ میں بیٹھا ہوا تھا، اور وہاں پہ مارکو روبیو بھی بیٹھے ہوئے تھے، اور دونوں نے مل کے ایک طرح سے شاید پھر سے مسلمانوں کو بے وقوف بنا دیا، مسلم حکمرانوں کو. ہم لوگ بہت سادہ ہیں ناظرین، بہت سادہ ہیں. ہم بے شک چاہتے ہیں کہ ہم نہ آئیں، اور تمام مسلم ممالک یہ چاہتے ہیں کہ غزہ کے لوگوں کا خون جو ہے اس کا بہنا رک جائے. لیکن آپ کی تاریخ ہے، یہ تاریخ ہے کہ you cannot trust some certain individuals on a system. تو بہرحال اس نقطے پر بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد ڈسکشن کو آگے لے کے جاتے ہیں، اور دیکھتے ہیں اور آگے کیا گفتگو کرتے ہیں اس حوالے سے. ویلکم بیک. اور آج ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ یہ جو منصوبہ جو آیا ہے، جو کہ ابھی تک اس کی حتمی شکل نہیں آ چکی ہے، کیونکہ ابھی تک ایک فریق نے اس پر اتفاق نہیں کیا ہے جو حماس ہے، جس کے پر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے کہا کہ اگر انہوں نے اتفاق نہیں کیا تو ان کے لیے بہت ہی افسوسناک انجام ہوگا. مرتضیٰ نقوی صاحب، آپ نے یہ حوالہ دیا کہ ایک فریق مطلب حماس جو کہ ہے بالکل غزہ کے اندر الیکشنز وہ لڑے انہوں نے، اور وہاں کی لیجیٹیمیٹ ریپرزنٹیشن ان کے پاس ہے. مگر مسئلہ یہ ہے، اگر ہم بہت باریک بینی سے دیکھیں، فلسطین کے اندر بھی ڈیوائیڈڈ معاملات ہیں. اس حوالے سے، کے منصوبے کے حوالے سے، جو وہاں کے صدر ہیں محمود عباس صاحب، انہوں نے اس کی حمایت کی، اور وہ لگتا بھی ہے he is looking very interested to take the charge of Palestine. تو فلسطین کے اندر بھی کچھ نہ کچھ اس طرح کے معاملات ہیں کہ جس کی وجہ سے شاید اسرائیل کو یہ پتا ہے کہ یہ ہماری ہی مرضی چلے گی. سر ٹائی فش والا معاملہ ہے. محمود عباس کے ہاتھ بھی کچھ نہیں آئے گا سوائے ہوا کے، جو ان کی مٹھی میں کبھی بند نہیں ہوگی. جس طرح سے سوریا کے لوگوں کو، سیریا کے جو لوگ ہیں انہیں بشار الاسد کو ہٹا کر ایک معتدل حکومت اور ایک آزاد سیریا کا خواب دکھا کر جولانی مسلط کیا گیا، اور جولانی کے مسلط ہونے کے بعد آپ نے دیکھا کہ کوئی ایک ان کا ملٹری پوائنٹ سالم نہیں بچا، کوئی ایک ان کا اقتصادی مرکز سالم نہیں بچا، کوئی ایک ان کا انفراسٹرکچر سالم نہیں ہے. ان کے جتنے صوبے تھے سب تقریباً اس وقت علیحدگی کی دہلیز پر کھڑے ہوئے ہیں. دوروزی تو تقریباً الگ ہو چکے ہیں، اسرائیل کی چھتری کے نیچے جا چکے ہیں. تو آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں فلسطین کے اندر بھی یہی ہوگا. محمود عباس صاحب کے ہاتھ میں صرف ہوا آئے گی، جو کہ ہوا ہاتھ میں آتی نہیں ہے. یہی سلسلہ ہوگا. اچھا یہ دیکھیں نا، یہ میں پھر یہ کہتا جا رہا ہوں، ان باتوں کو آپ نوٹ کیجئے گا. یہ معاملہ صرف فلسطین تک کا ہے ہی نہیں، یہ پورے مڈل ایسٹ کو اپنے انڈر میں لانے کی بات ہے. اور اس چکر کے اندر سب سے بڑا جو ان کے لیے ہرڈل ہے وہ حماس ہے، اور حماس کی بیک پر جو سب سے بڑی قوت کھڑی ہوئی ہے وہ ایران ہے. دیکھیں نا، ایران کو کوشش یہ کی گئی تھی کہ جنگ کے ذریعے زمین پر لایا جائے اور ایران کے گھٹنے ٹکائے جائیں، لیکن یہ پاسبل نہیں ہوا. انہوں نے انتہائی سخت طریقے سے کم بیک کیا، اور 12 دنوں میں انہوں نے ان کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا. وہ اسرائیل کے جسے موقع مل جائے تو وہ بار بار مارنے والا ملک ہے، اور وہ بار بار مارنے والی دیوانہ وار مثلا ایک مملکت ہے، اسے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا. اور 12 دنوں میں انہوں نے ان کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا. وہ اسرائیل کے جسے موقع مل جائے تو وہ بار بار مارنے والا ملک ہے، اور وہ بار بار مارنے والی دیوانہ وار مثلا ایک مملکت ہے.
گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا. جب یہ فارمولا کامیاب نہیں ہوا تو انہوں نے کیا کیا, اسنیپ بیک سینکشنز کے ذریعے کنٹرول کرنے کی کوشش کی. اور میں مزے کی بات بتاتا ہوں, لیکن جو بات میں نے پہلے کی تھی, یہ جو خطے کے تمام ممالک ہیں بشمول ترکی, یہ سب یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے حماس ختم ہو, اس کا چیپٹر کلوز ہو, تاکہ ہم جو ابراہم ایکارڈ ہے اس کا حصہ بنے اور اسرائیل کے ساتھ مل کر, امریکہ کے ساتھ مل کر ترقی کے خواب دیکھیں. یہ آپ کو میں سب سے بڑی مثال اس کی دیتا ہوں کہ آج ہی ترکی نے ایران کی 17 اینٹیٹیز کے اوپر پابندی لگائی ہے, اور جتنی بھی ان کے اموال تھے ترکی کے اندر, ان سب کو ضبط کر دیا ہے. اچھا, نمبر 1. نمبر 2, ایران سے جو ترکی گیس لیتا تھا, دیکھیں نا, یہ میں آپ کو چالیں بتا رہا ہوں, اس گیس کے معاہدے کو پچھلے جو کئی سالوں سے چل رہا تھا کینسل کر دیا, اور امریکہ کے ذریعے امریکہ سے معاہدہ کیا کہ ہم امریکہ سے گیس لیں گے. اب اس کے پیچھے واردات کیا ہے, جب یہ معاملہ ہوگا امریکہ سے گیس کا, تو اسی ترکی دوبارہ ایران کو آفر کرے گا کہ ہمیں سستی گیس دی جائے, جو کام انڈیا رشیا سے کر رہا تھا, کہ رشیا سے سستا آئل لیا اور اس سستے آئل کو مغرب کی طرف مہنگے ریٹ کے اندر ٹرانسفر کیا, اور ایک بڑی جو ہے نا وہ اچھی خاصی رقم جو ہے وہ اپنے لیے انہوں نے اس مد میں کمائی کر لی. این یہی کام ایران اور روس دونوں کو ڈچ کرنے کے لیے, دیکھیں نا, اب جب یہ ایران سے سستی گیس لے گا ترکیہ, تو کیا کرے گا, مہنگے ریٹوں میں یہ آگے مغرب کو بیچے گا. اس کا اپنا فائدہ, مغرب کے لیکن لیے متنازع گیس کا صاحب ایک نیا دروازہ یہ جو آپ بیان کر رہے ہیں, متنازع صاحب, یہ اسپیکولیشنز بھی تو ہو سکتی ہے نا, ابھی تک ایسا ہوا تو نہیں ہے نا. نہیں سر, اسپیکولیشنز ابھی تک درست ثابت ہوئی ہیں, کیونکہ ان کا کام یہ ہے نا, آپ دیکھیں 17 اینٹیٹیز پر ترکی پابندی لگا رہا ہے اور ان کی تمام اموال کو ضبط کر رہا ہے, وہ بھی ایسے. اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں اسپیکولیشنز کیسے ہوں گی. پچھلے دنوں ٹرمپ نے اردغان کو اپنی کرسی پر بٹھا کر یہ کہا کہ یہ وہ بندہ خدا ہے کہ جس نے سوریا میں جولانی کو لانے کے لیے یا سوریا کو اسرائیل کی گود میں ڈالنے کے لیے جتنا کام اردغان نے کیا ہے کسی اور نے نہیں کیا ہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ اردغان کھلے عام اس کا کریڈٹ لے, اور موصوف ہنس رہے تھے. چلے میں آگے لے کے چلتا ہوں, ٹھیک ہے, اس پہ گفتگو کریں گے کبھی. لیکن نیّر صاحب یہ بتائیے گا, یہ جو معاہدہ ہے اس میں ایک نقطہ یہ ہے, معاہدہ منصوبہ جو ہے اس میں ایک نقطہ ہے کہ تمام ٹنلز ڈسٹرائے کی جائیں حماس کی, تمام ان کی ڈیفنس پروڈکشن کو تباہ کیا جائے, اور آئی ایس ایف کی ڈپلائمنٹ ان پوائنٹس پر ہو جہاں پر یہ ایک تاثر ہے کہ حماس تک ویپنز کی سپلائی ہوتی ہے. یعنی یہ اگر اس پرائما فیشا اس تھیوری کو صحیح مان لیا جائے تو سوال میں قائم کر رہا ہوں, الزام یہ لگتا ہے کہ ان مزاحمتی قوتوں کو جو سپورٹ ملتی تھی وہ ایران سے ملتی تھی, اور اگر مسلم ممالک کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایران کے حوالے سے ہی کہا جاتا ہے کہ یہ حماس پروکسی ہے ایران کی, تو کہیں نہ کہیں تو پھر یہ مسلمانوں کے انٹرسٹ کو ڈیمیج کر رہی ہیں چیزیں. کیا چیز ڈیمیج کر رہی؟ میں نے یہ سوال پھر میں رکھ دیتا ہوں کہ اس منصوبے کے اندر یہ نقطہ تھا کہ حماس کی تمام ڈیفنس پروڈکشنز کو تباہ کیا جائے, ٹنل کو تباہ کیا جائے, اور خاص طور پہ آئی ایس ایف انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس کی ڈپلائمنٹ ان علاقوں میں بھی ہو کہ جہاں یہ تاثر ملتا ہے کہ حماس تک جو ہے اسلحہ آتا ہے. گمان یہ ہے کہ ان اسلحوں کے پیچھے ایران ہے. اگر ایران کو لڑوا دیا جائے تمام مسلم ممالک سے, تو امریکہ کا تو ویسے ہی ایجنڈا پورا ہو رہا ہے اس میں. جی آپ بجا فرما رہے ہیں, لیکن اسرائیل کی جو مطلب خواب دیکھنے یا خواہشات کی تو کوئی بھی پابندی نہیں ہے نا آپ اسرائیل پہ, وہ اپنے بارے میں جو بھی سوچیں اور جو بھی لکھیں. اب بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اتنی بڑی جنگ ہوئی اور یہ 2023 سے چل رہی ہے, اور یہ اکتوبر آ گیا, 2 سال ہو گئے ہیں, اور ابھی تک اسرائیلی فوج جو ہے اپنا مین مقصد حاصل نہیں کر سکی, اور مین مقصد یہ تھا کہ انہوں نے اپنے مغوی چھڑانے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام اسرائیل کی اور امریکہ کی اور انگلینڈ کی اور جرمنی کی طاقت کے باوجود یہ آپ اندازہ کریں کہ یہ چھوٹا سا ایک علاقہ, اور اس چھوٹے سے علاقے میں چند حماس کے لڑاکا فوجی انہوں نے ایسا چھپایا ہوا ہے کہ ابھی تک ان کو اپنے وہ 25 جو ہیں وہ نہیں چھڑا سکے, جو آخر میں اب زندہ رہ گئے یرغمالی. جبکہ یہ جو حماس دوبارہ جب اس نے شروع کی ہے ساری جسے کہتے ہیں نا بمباری اور تباہی اور حملے,
تو اس وقت اسرائیل کے جو ان کے مین کمانڈر ہیں، چیئرمین جوائنٹ چیف سمجھ لیں اس لیول کے، انہوں نے لکھ کے دے دیا تھا کہ حماس سے اس جنگ میں ہم یہ نہیں چھڑا سکتے. ان رائٹنگ دیا ہے کہ ملٹری طور پہ یہ ہمارے زندہ نہیں آ سکتے مغوی، اگر ان کو آپ نے زندہ سلامت لانا ہے تو کوئی سمجھوتا کرنا پڑے گا. تو اب کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں سمجھوتا حماس سے؟ حماس کی تو یہ شکل دیکھنے کو تیار نہیں تھے. تو سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ ساری دنیا کی ملٹری مائٹ، میں اسرائیل کی نہیں بات کر رہا، اس بات میں ناکام ہو گئی کہ وہ اپنے مغوی چھڑا سکیں. یہ اتنی بڑی کامیابی ہے جس کا کوئی ذکر ہی نہیں کرتا حماس کی طرف سے. ٹھیک ہے، اس کا تذکرہ نہیں ہوتا. مرتضیٰ صاحب بالکل مختصر سا سوال کروں گا. کل صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے قطر کو یہ ایشورنس دی ہے کہ آپ کی سیکیورٹی ہماری سیکیورٹی، اور وہ سیکیورٹی جو بریچ کر دی تھی اسرائیل نے، آپ اس ڈیولپمنٹ کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ سر پہلے بھی یہی کہا گیا تھا جب وہاں پہ قطر میں لازمی بات ہے، انہوں نے اپنے ہوائی اڈے بنائے، تب بھی یہی کہا گیا تھا کہ آپ کی سیکیورٹی ہماری سیکیورٹی ہے، آپ کی تھریٹ ہمارے لیے تھریٹ ہے. یہ ساری باتیں پہلے بھی کی گئی تھی. پھر ایک نیا لولی پاپ دیا گیا ہے. سر کچھ بھی نہیں ہے، یہ ان کے اپنے بچے ہیں، ان کی حیثیت نہیں ہے کہ یہ امریکہ کے آگے کچھ کہہ سکیں. اور امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ کو چلانے والی جوئش لوبی ہے، اور جب تک جوئش لوبی کا سرپرست اب ڈونلڈ ٹرمپ کے کندھوں پر موجود ہے اور ان کی تھریٹ اصل میں ٹرمپ کو ہے، وہ وہی کریں گے جو اسرائیل کہتا ہے. اور یہ معافی تلافی کا سلسلہ ہو گیا ہے، اور دوبارہ جب ان کو جہاں ضرورت پڑے گی یہ کھلے عام ماریں گے، اور پھر دوبارہ معافی تلافی ہوگی، اور یہ لامتناہی سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا جب تک ان کی غیرت زندہ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہی والا مرحلہ ہے، اور ایک طرح سے آپ کا یہ الزام ہے کہ دونوں ملے ہوئے. لیکن نیّر صاحب بالکل یہ تو حقیقت ہے کہ غزہ کے لوگوں نے بہت قربانیاں دی ہیں. 66,000 شہادتیں اس وقت کی رپورٹ ہے، اور ابھی بھی شہادتیں وہ دے رہے ہیں. اگر جیسا بھی یہ منصوبہ ہے، اگر اس سے یہ اچیو ہو جاتا ہے کہ کچھ پل کے لیے صحیح غزہ کے لوگوں کا خون بہنا رک جائے، تو یہ اچھی بات ہے نا؟ سر جی بات تو بہت اچھی ہے، لیکن کن ٹرمز پہ؟ لیکن آپ کے اس سوال کا ابھی آگے ڈسکشن سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ یہ آپ لکھ کے رکھ لیں کہ اگر قطر پہ اسرائیل پھر حملہ کرتا ہے تو امریکہ کی انگلی بھی نہیں ہلے گی اسرائیل کے خلاف. یہ تو وہ ایران کے لیے اس کو ڈرا ڈرو کے رکھا ہوا ہے، سارے انہوں نے مڈل ایسٹ کو اور قطر کو بھی ڈرایا ہوا ہے کہ یہاں پر اگر ہم حملہ کرتے ہیں، جو کہ ابھی انہوں نے کرنا ہے، تو ایران تو ظاہر ہے سینٹ کام کے ٹھیک ہے. نیّر صاحب آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. ہمیں جوائن کر چکے جماعت اسلامی کے سابق نائب امیر سندھ میراج صدیقی صاحب. میراج صدیقی صاحب بہت شکریہ. مشتاق احمد صاحب جو پاکستان کے فارمر سینیٹر ہیں، جماعت اسلامی سے ان کا تعلق ہے، سموٹ فلوٹیلیا کے ذریعے وہ غزہ پہنچے اور پھر ان کو گرفتار کیا گیا. میں ناظرین کو بتانا چلوں کہ 13 شپس کو انٹرسپٹ کیا گیا ہے، 45 ہے غالباً، اور اس میں مشتاق احمد صاحب بھی ہیں جو کہ 5 پاکستانی وفد کو لیڈ کر رہے ہیں. میراج صدیقی صاحب ایک بہت ہی انہوں نے حوصلہ مندانہ اقدام اٹھایا، ہم اس کی بہت تعریف کرتے ہیں. آپ یہ بتائیے کیا توقعات ہے کہ ان کو چھوڑ دیا جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ حقوق انسانی کے سارے دنیا کے کارکنان میدان کے اندر نکلے اور انہوں نے اس بات کا اعلان کیا کہ زمین پر ہونے والے اس ظلم کے خلاف وہ بغیر کسی اسلحے کے لڑنے کے لیے پہنچ گئے. گریٹا تھنبرگ اس کی قیادت کر رہی تھی، سویڈن کی کلائمیٹ ایکٹیوسٹ ہیں، اور یہ دوسری مرتبہ وہ فلوٹیلا لے کر پہنچی ہیں. پہلی مرتبہ جون میں گئی تھی، اس مرتبہ وہ اکتوبر میں اریسٹ ہوئی ہیں. 25 دن کا انہوں نے سمندر میں سفر کیا ہے، اور ان کے ساتھ نیلسن مینڈیلا کے پوتے مڈیلا مینڈیلا بھی موجود تھے، وہ گرفتار بھی ہوئے. اور یہ سارے لوگ اسرائیل تحویل میں، اسرائیل نے ناجائز طور پر 18 سال سے غزہ کو حصار میں لیا ہوا ہے. غزہ کے اندر نہ دوائیں پہنچ سکتی ہیں، نہ غذا پہنچ سکتی ہے، نہ کوئی انسانی زندگی کی ضروریات پہنچ سکتی ہیں. لیکن جب والس ممالک کے ان بہادر لوگوں نے، جن میں مسلمانوں کی تعداد 3 درجن سے بھی کم تھی، اور ان کی مکمل تعداد تقریباً 500 تھی، لیکن پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے،
آج مسلم ممالک اگر امریکہ کے آگے سجدہ ریز ہیں تو یہ بات اپنی جگہ ہے کہ میں حقوق انسانی کے ان کارکنوں کو سلام پیش کرتا ہوں. مشتاق احمد خان پاکستان کے لیے قابل فخر ہیں. جہاں دنیا کے 44 ممالک موجود تھے، الحمدللہ پاکستان کا سبز ہلالی پرچم اہل غزہ کی حمایت کے لیے مشتاق احمد خان کے ہاتھ میں وہاں پر موجود تھا. لیکن میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ الحمدللہ پورا پاکستان اس کا ایک ایک فرد مشتاق احمد خان ہے اور بالکل وہی جذبات رکھتا ہے کہ جو مشتاق احمد خان. اچھا میراج صاحب، آپ کی پریزنس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے حافظ نعیم صاحب نے بیان دیا کہ پاکستان کسی بھی صورت میں 2 ریاستی حل کو قبول نہیں کرے گا، اور لیکن اقوام متحدہ کی قرارداد ہے اس حوالے سے. لیکن اب سوال یہ اٹھتا ہے، اگر یہ منصوبہ اس کی امپلیمنٹیشن ہو جاتی ہے تو کیا جماعت اسلامی یا دیگر مذہبی تنظیمیں سڑکوں پر آئیں گی احتجاج کے لیے؟ جی ہم تو احتجاج کے لیے موجود ہیں، لیکن آپ سے کہنا چاہوں گا کہ یہ جو ٹرمپ ڈیل کا اعلان ہوا تھا، جو نیو بیلفور ڈیکلیریشن ہے، پہلا بیلفور ڈیکلیریشن 1916 میں ہوا تھا اور یہ 2025 میں ایک نئے بیلفور ڈیکلیریشن کا اعلان کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. گلوبل سمود فلوٹیلا نے ٹرمپ ڈیل کو بحر احمر کے پانیوں میں غرق کر دیا. کوئی ایسی چیز منظور نہیں ہے جس میں فلسطینیوں کو باہر رکھا جائے، حماس کو باہر رکھا جائے اور اقوام متحدہ کو باہر رکھا جائے. جو زمین کے اوپر موجود ہیں ان سے کوئی گفتگو کیے بغیر کسی نتیجے کا اعلان اور کسی ڈیل کا اعلان دنیا کے اندر قابل قبول نہیں ہو سکتا. اس لیے نیتن یاہو تو کھڑا ہوا تھا، لیکن دوسرے فریق تو فلسطینی ہیں. ان فلسطینیوں کی غیر موجودگی میں ان کے بارے میں فیصلہ ہو رہا ہے. یہ فیصلہ قابل قبول نہیں ہے. میں پاکستان کے وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا شکر گزار ہوں جنہوں نے آج پریس کانفرنس میں یہ بتایا ہے کہ دکھایا کچھ اور گیا تھا، بتایا کچھ اور گیا ہے. اور قطری وزیر اعظم نے بھی اسی بات کا اعلان کیا ہے. لیکن میں ذرا یہ بات بھی کہنا چاہوں گا کہ میر بھی کیا سادہ ہے، بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں. اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں. مرتضی نقوی صاحب، بالکل وقت تھوڑا سا رہتا ہے ہمارے پاس، یہ بتائیے کہ یہ امن منصوبہ جو ہے یہ بالکل ابھی حماس کے اوپر ہے کہ وہ اس کو قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے. عالمی منظرنامے میں بے شک 7 اکتوبر کے بعد سے فلسطین کا مسئلہ جو ہے انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ ہو چکا ہے. یورپ کے ممالک فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں، فرانس ہو، UK ہو اور جرمنی کے حوالے سے، اسپین کے حوالے سے یہ ہے. اور آج کولمبیا نے، ناظرین نے بتاتا چلوں کہ اپنے تمام سفارتی تعلقات ختم کر دیے ہیں، اور جو کہ پچھلے سال انہوں نے اسرائیل کے سفیر کو دربدر کر دیا تھا یہاں سے، اپنے ملک سے. تو کولمبیا نے دکھائی یہ جرأت. مرتضی صاحب، اور کیا کرنا چاہیے تمام دنیا کے ممالک کو؟ دیکھیے تزمین، امام حسین کی شہادت جب کربلا میں ہوئی تو ایک بہت بڑا طبقہ یہ سوچ رہا تھا کہ یہ کہانی ختم ہو گئی اور ہم جیت گئے. لیکن خدا کا اپنا ایک قانون ہے کہ جب ظالم کے خلاف مظلوم اپنی پوری قوت کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے، کہ جس کا تقاضا خدا کرتا ہے کہ تم اپنی قوت کو نہیں دیکھو، تمہیں جو میں نے حکم دیا ہے اس پر عمل کرو اور ظالم کے خلاف پورے وجود کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. جب انسان اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے پورے وجود کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے تو وہ اپنی لافانی زندگی کو تو ہمیشہ کے لیے پا لیتا ہے، لیکن اس کے بعد کا جو مرحلہ خدا شروع کرتا ہے پھر اس کی کوئی روک نہیں ہوتی ہے. فلسطین کے معاملات میں بالکل ایسا ہی ہے. فلسطینیوں نے امام حسین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ان کے اصحاب کی طرح بہترین قربانی کا جو ہے نمونہ پیش کیا ہے، اور اب اس نمونے کی آواز پوری دنیا میں گونج رہی ہے. بھلے مسلمان ساتھ نہ دیں، بھلے ہمارے کسی ملک میں احتجاج ہو تو ہمارے حکمران انہیں گرفتاروں سے پکڑ پکڑ کے جیلوں میں ڈالتے ہیں. اوکے، بہت شکریہ آپ کا مرتضی نقوی صاحب، بہت شکریہ آپ کا میراج صدیقی صاحب، اور بہت شکریہ آپ کا نیرالدین احمد صاحب. آپ تینوں معزز مہمان
ہمارے پروگرام میں ناظرین آج ہم نے ڈونلڈ ٹرمپ کے منصوبے پہ پروگرام کیا جس کے بارے میں خبریں اب تصدیق شدہ ہیں کہ یہ چینج کر دیا گیا تھا، ایڈٹ کر دیا گیا تھا آخری مرحلے پہ۔ اس کے حوالے سے جو بھی ڈیولپمنٹس ہوں گی خبر سے تجزیے تک آپ تک مزید انفارمڈ ڈسکشنز کو لیتے آئے گا۔ لیکن ایک بات میں یہاں پہ یہ کہنا چاہوں گا کہ غزہ کے لوگ 66,000 شہادتیں دی ہیں انہوں نے، خدا ان کو اس کا بہترین صلہ دے۔ لیکن ہم یہ بھی بات کہنا چاہیں گے کہ بے شک اس منصوبے سے لگتا ہے کہ اسرائیل کو فیور مل رہا ہے، might is always right, I'm not defending it، لیکن the point is اگر اس سے کچھ پل کے لیے غزہ کے لوگوں کو جو ہے کچھ سکون مل جائے، ان کا خون بہنا رک جائے، کیونکہ میں آپ کو بتاتا چلوں، میں ریکال کرواؤں کہ جنوری میں جب کچھ روز کے لیے جنگ رکی تھی تو الجزیرہ نے فوٹیجز دکھائے تھے کہ غزہ کے لوگ خوش تھے اور اپنے تباہ شدہ گھروں کو انہوں نے تعمیر بھی کیا اور کہا کہ یہ زمین ہماری ہے۔ انشاءاللہ یہ پوری فلسطین کی زمین فلسطینیوں کی ہے۔ تزمین جاوید کو خبر سے تجزیے تک سے اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ حافظ۔